شریعت نے برقع کا استعمال کرنے کے بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ عبیدہ کراچی سے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عورتوں کے چہرے کا پردہ صرف اجماع کی وجہ سے یا صرف فتنے کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ بہت سی نصوص سے چہرے کا پردہ ثابت ہے۔ اور خیر القرون میں جب ازواج مطہرات و صحابیات کو چہرے کے پردے کا حکم تھا اور انہوں نے اس کا اہتمام کیا، تو اس دور میں مومنات کو چہرے کے پردے کا اہتمام تو زیادہ کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے آیات حجاب کی تفسیر میں چہرہ چھپانے اور صرف ایک یا دونوں آنکھیں کھلی رکھنے کی اجازت نقل فرمائی ہے۔ ان سب نصوص سے معلوم ہوا کہ چہرے کا پردہ اصل میں تو قرآن اور حدیث سے ہی ثابت ہے۔ باقی اگر یہ اجماع امت سے ہی ثابت ہوتا تو بھی اجماع شرعی حجت ہے۔ اس صورت میں بھی اسی معمولی اور ہلکا نہ سمجھا جائے۔ عورت چھپی ہوئی اور پوشیدہ رہنے کی چیز ہے، اس کے بارے میں شریعت میں حکم ہے کہ وہ اپنے گھر ہی میں رہے اور اپنے آپ کو چار دیواری تک محدود رکھے۔ البتہ ضرورت شرعی یا طبعی کے مواقع میں عورت کے لیے گھر سے باہر کسی بڑی چادر یا اس کے قائم مقام برقع سے اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کر نکلنے کی اجازت ہے۔ فتنے کے خطرے کے پیش نظر عورت اپنے اوپر اور چہرے کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کو بھی ڈھانپے، ہاتھوں کا بھی ڈھانپنا ضروری ہے۔ بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ عورت صرف ایک آنکھ کھلی رکھے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب عورتیں کسی ضرورت کے تحت اپنے گھروں سے نکلیں تو انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ وہ بڑی چادروں کے ذریعے اپنے سروں کے اوپر سے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیں اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبیدۃ السلمانی سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد یدنین علیہن من جلابیبہن کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اپنے سر اور چہرے کو ڈھانپ کر اور بائیں آنکھ کھول کر اس کا مطلب بتلایا۔ تو بہرحال عورتوں کے لیے گھر سے باہر ضرورت شرعی یا ضرورت طبعی کے موقع پر اس شرط کے ساتھ نکلنے کی اجازت ہے کہ وہ پردے کا مکمل اہتمام کریں اور اپنے اعضاء بالکل ظاہر نہ ہونے دیں۔ جسم کو ڈھانپنے کے لیے شریعت نے کوئی خاص طریقہ یا کپڑا یا برقع کا نمونہ متعین نہیں کیا ہے، لہذا جو چادر ہو یا برقع ہو عورت پہنے، اس میں درج ذیل چیزیں وہ ضروری ہیں، یہ شرائط ہیں۔ نمبر 1، برقع یا چادر ایسی باریک نہ ہو جس سے اندر کے اعضاء ظاہر ہونے لگیں اور جسم کی ساخت واضح ہو، ورنہ ایسا برقع کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے، بلکہ یہ برقع لوگوں کو اور زیادہ برائی کے دعوت دینے کا ذریعہ سبب بنے گا، جس کو پہن کر باہر نکلنا جائز ہی نہیں ہے۔ نمبر 2، ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلنے والی عورتیں اور اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ جو چادر یا برقع استعمال کریں وہ ایسا خوبصورت اور عمدہ نہ ہو کہ اس بنا پر لوگوں کو ان کی طرف نظریں اٹھانے کا موقع ملے، بلکہ عام معمولی سی برقعے میں وہ نکلیں۔ نمبر 3، کسی بھی قسم کی زیب و زینت اور مہکنے والی خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے پوری طرح بچنے کا اہتمام کیا جائے۔ واللہ اعلم